اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ الجبر بالصبر سے ہماری آج نشستیں چل رہی ہیں۔ گزشتہ نشست میں ایمان والوں کو فدیہ دینے کا بیان تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہر نقصان و مصیبت کا نعم البدل ملتا ہے۔ ایمان والوں کو جو نقصان ہوتا ہے، چاہے کانٹا بھی چبھ جائے، اس کو ان کو بدل بہترین ملتا ہے۔ اور ہر چند کے مورد آیت کا خاص ہے وہ فدیہ کے تعلق سے، مگر امر پر اس وعدے کو مرتب فرمایا ہے کہ جو حکم ہے وہ وعدے کے ساتھ ہے، وہ مورود کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو پیچھے جو یعنی فدیے کے بیان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر چیز کے ساتھ وعدہ ہے بلکہ عام ہے۔ اس لیے آیت سے یہ قاعدہ مفہوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہر مصیبت کا نعم البدل ملتا ہے۔ یہاں تو تعمیم پر کوئی صیغہ صراحتاً دال نہیں، یعنی عمومی جو سرکولر ہوتے ہیں سرکاری، اس کا جو حضرت فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسے وہ تو نہیں ہے صیغہ یا جو اس قسم کا بیان، مگر دوسری نصوص سے، دوسرے جو قرآن و حدیث سے اس تعمیم کی تائید ہوتی ہے، اس قسم کی عمومی حکم لگانے کی تائید ہوتی ہے۔ اس وعدہ اور قیدوں کو ملحوظ رکھ کر ایک اور حقیقت واضح ہوئی، وہ یہ کہ مصیبت کی حقیقت تجارت ہے۔ مومن کی ہر چیز اللہ پاک نے جنت کے بدلے لے لی ہے نا، تو یہ حقیقت میں تجارت ہے۔ یہی حقیقت ہماری نظر سے غائب ہوتی ہے، اس لیے مصیبت سے رنج زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو کہ تجارت میں انسان یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے مال کی نکاسی ہو، کہ جو چیزیں میرے ہاتھ کے تلے ہیں یا میرے سٹور میں ہیں یا دکان میں ہے، گودام میں ہیں، ان کا لینے والا خریدنے والا کوئی ہو۔ اور اگر خریدار کوئی نہ آئے تو تاجر گھبرا جاتا ہے، خاص کر ایسی اشیاء میں جو باقی رہنے والے نہیں، جیسے پہلے برف جو ہے وہ دکانوں پہ ملتی تھی دیہاتوں میں، اب بھی شاید ایسے ہی ہے۔ جیسے کل کے روز برف بہت ارزاں دلی کے بھاؤ پر مل گئی تھی، سچ سے مل گئی تھی، کیونکہ رات کو پھر اس کے خراب ہو جانے کا یا پگھل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ خریدار کم ہوئے اور برف کا رہنا دشوار تھا۔ اس لیے دلی کے بھاؤ پر یعنی اپنی خریداری پر ہی دے گیا، یعنی جو اس نے جتنے پہ خریدی تھی وہ برف اتنے میں بیچ کے چلا گیا، منافع نہیں لیا۔ شہروں میں تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ شام کو برف نہایت ارزاں ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تاجر اپنے مالک تجارت کو پڑا رہنے پر رنجیدہ ہوتا ہے کہ وہ پڑا رہے اور کوئی خریدار نہ آئے، نکل جانے پر رنجیدہ نہیں ہوتا، اس کو صدمہ نہیں اور افسوس نہیں ہوتا کیوں مال چلا گیا، حالانکہ وہ اپنے خریداروں کے ہاتھ ایک محدود نفع پر بیچتا ہے، مگر پھر بھی وہ خریداروں کا مشتاق رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی میرا مال لے لے، مرابح نہ ہو یا نفع نہ ہو تو تولیہ ہی ہو۔ یہ حضرت کافی ردیف کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہاتھ صاف کرنے کے لیے تولیہ ہوتے وہ ہو، تولیہ نہ ہو تو میلی کچیری صافی ہی صحیح جو برتنوں کو صاف کرنے کے لیے
کپڑا رکھا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، یعنی نفع نہ ہو تو کچھ خسارہ ہی صحیح۔ چنانچہ بعض دفعہ ایسے مال کو جس کا خریدار کوئی نہ ہو کس قدر خسارے سے بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ جب تجارت کی یہ حقیقت ہے تو صاحب اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ واقعات رنج و مصیبت تمام تر تجارت ہی ہیں، اور تجارت بھی ایسی جس سے بڑھ کر نفع کسی تجارت میں نہیں ہوتا، تو کیا پھر بھی نالے شیون باقی رہے گا؟ افسوس اور صدمے کے باتیں اور ہائے وائے یہ فریادیں باقی رہیں گی۔ میں رنج طبی کا منکر یا مانع نہیں، کانٹا لگے تو ایک درد تو ہوتا ہے جسم کو، جو جسم کو یا جو فطری طور پہ افسوس ہوتا ہے اس کا حضرت فرمایا میں انکار نہیں کرتا، بلکہ میں آگے اس کی ضرورت پر کلام کروں گا کہ طب رنج تو ہونا چاہیے، ورنہ ثواب و اجر ہی نہ ہوگا۔ مگر میں اس وقت رنج عقلی کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں کہ واقعات رنج مصیبت کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد رنج عقلی نہ ہونا چاہیے۔ اگر اسے پتہ ہے کہ میرا مال چلا گیا ہے تو اس سے مجھے نفع ہوگا، یا دکان میں پڑے پڑے رہنے سڑنے سے کسی کے پاس چلا گیا تو تجارت کے رخ سے وہ رنج عقلی نہ ہوگا اگر یہ دل و دماغ میں جم جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حالات دکھ کی دو قسمیں ہیں، گوارا اور ناگوار۔ جو طبیعت کے موافق ہوتے ہیں اور جو طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، اختیاری اور غیر اختیاری۔ ایک کے اوپر انسان کے کچھ اختیار چلتا ہے، اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اور دوسرا مینیج نہیں کر سکتے جو قدرت کی طرف سے آتی ہیں۔ تو اختیاری جو مینیجبل ہیں جن کو کر سکتے ہیں، اور غیر اختیاری جو اس کے بس سے باہر ہے۔ یہ کل 4 قسم کی حالت ہوئی جن میں سے ہر ایک کے متعلق جدا جدا حقوق ہے، اور مومن اگر ان کے حقوق ادا کرتا رہے تو اس کو نعم البدل ملتا ہے۔ اس لیے مومن کسی حالت میں نقصان میں نہیں بلکہ ہر حالت میں نفع میں ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ نعم الرجل مومن ان اصابته سرا حمد وان اصابته ضرا صبر فی کل اجر۔ لم اجد الحدیث موسوعہ اطراف الحدیث، حضرت اس حدیث کی تخریج بھی فرما رہے ہیں، اور کما کال جیسے اس کے ترجمے بتا رہے ہیں کہ مومن آدمی بڑی اچھی حالت میں ہے، اگر اس کو راحت پہنچتی ہے حمد و شکر کرتے ہیں، اگر تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اور ہر ایک میں اس کو اجر ملتا ہے، یعنی شکر میں بھی اجر ہے اور صبر میں بھی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امور غیر اختیاریہ میں جو اجر ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو اختیار اس وقت مومن سے صادر ہوتے تھے۔ جو اختیاریہ جو صحت میں، تندرستی، فراغت میں انسان اپنے معاملات کرتا رہتے ہیں، اس وقت مومن سے صادر ہوتے ہیں، یعنی راحت میں حمد، جس کی حقیقت یہاں شکر ہے۔ اور ایک عمل ہے جو اس نے حق تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا ہے، اس کے عوض میں اجر ملتا ہے، اور مصیبت میں صبر کرنا بھی ایک عمل ہے۔ تکلیف آ گئی، ناگواری حالات آ گئے، صحت کی، اولاد کے، مال کے، تو اس پہ ناگوار حالاتوں پہ صبر کرنا بھی ایک عمل ہے جس پر اجر ملتا ہے۔ پس دونوں صورتوں میں نعم البدل اسی عمل پر ملا جو اختیاری ہے، جو اس کے اختیار میں ہے۔ پس جس طرح عیان کے عطا و اخذ کی، اس میں بھی انسان کے اوپر کچھ حقوق ہیں جو اللہ دیتے ہیں، وہ بھی جو
لیتے ہیں ان ساری چیزوں کے حقوق ہیں، یعنی صبر و شکر۔ مثلا حق تعالیٰ بندے کو نعمت مال عطا فرما دیں یا نعمت اولاد، تو اس کی عوض میں اس کے اوپر شکر واجب ہے، یا اس سے مال و اولاد کو لے لے تو اس پر صبر واجب ہے۔ ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم